اب جب کبھی کوئی کتاب اللہ کو پس پش ڈال دے، انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کر دے، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر تعویذ دھاگوں میں پڑ جاتی ہیں امت. اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے، تعویذات کا علم انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا. شیاطین کا اتنا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ انسانی شکل میں سامنے آ کے ان کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ فخر یا جادو سیکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے ان کی آزمائش کے لیے، ہاروت اور ماروت. بابل شہر کا نام ہے، عراق کے اندر آج بھی ہے، بیبلونیا اس شہر کے اندر. اور وہ فرشتے جب کبھی بھی کوئی ان کو اس طرح کے عملیات سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ علم نہ سیکھو. پھر بھی وہ یہ علم سیکھا کرتے تھے. تو اس میں ہاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا. اور یہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہو گئے تھے اور آج بھی وہ فرشتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں کسی کنویں کے اندر، وہ کنواں بھی بنایا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے. قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے. شیطان نے اس لیے حکم عدولی کی کہ وہ جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا. سورۃ الکہف آیت نمبر 50. اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. آپ اور میں کسی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے. تو اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ اگلی آیت ہے، بڑی اہم ترین آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت کے اندر. نہیں، شیاطین زمین پہ اترتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو لوگ ان جادوگروں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے. اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بغض رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایکسیز آف ایول ہیں، کیونکہ ان کو بھی جو معجزات ملے ہوئے تھے وہ ان کو جادو سمجھتے تھے. ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں میرا کلپ ڈیٹیل ریکارڈ ہوا ہے، تخت بلقیس والا. پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی صبح کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی 1 مہینے کے برابر. پہاڑ ان کے والد کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اور پرندوں کی بولیاں کیا، ہد ہد ان کا جو تھا وہ ان کا سمجھ لیں کہ ایئر چیف تھا. تو اس قدر غیر معمولی صلاحیتیں ان کو حاصل تھیں کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بھی جادوگر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا وہ جادوگری نہیں تھی بلکہ وہ معجزات تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ لیکن، یہ لیکن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی میں لیکن، اردو میں لیکن. لیکن شیاطین کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر جادو سکھایا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین، اور جو ہم نے نازل کیا تھا 2 فرشتوں پر، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیئر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے، یہ علم سیکھنا حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن وہ آزمائش کے طور پہ سکھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو اللہ نہیں پیدا کیا نا،
اور ہمارے اوپر پابندی لگا دی کہ اس کا گوشت نہیں کھانا. اس میں خنزیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس کو ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جانچنے کا نظام پیدا کیا, اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے, بشرطے کہ کوئی بغاوت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بلیم نہیں آتا. تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں, تو وہ کیا کہتے تھے, انما نحن فتنۃ, ہم تو نہیں مگر فتنہ, آزمائش ہے تمہارے لیے, فلا تکفر, تو مت کفر کرو. یعنی فرشتے کہتے تھے کہ ہم کفر سکھا رہے ہیں لیکن کفر نہ سیکھو, یہ اللہ کی آزمائش ہے. یار اس سے ننگی بات کوئی کی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور کہ ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں پڑتا ہے, کوئی کون نہیں پڑتا, اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں. تو یہ کوئی اتنی معیوب بات تو نہیں ہے, ہماری امت بھی ایسے کر رہی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر سارے کوئی آپ کے جانثار تو نہیں تھے, آپ کے جانی دشمن بھی تھے. آپ علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے, آپ علیہ السلام کو تکلیف بھی دی گئی, آپ کے گھر والوں کے اوپر تہمتیں لگائی گئی, حتیٰ کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا. تو یہ ساری تکلیفوں سے نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا. تو فرشتے تو پھر بھی فرشتے تھے, پیغمبر جو ان کی جنس سے ہوتے تھے, ان کی سپیشیز سے ہوتے تھے, ان کو بھی لوگ نہیں قبول کرتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, اور وہ کیا سکھاتے تھے, وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منتر, ایسا جادو, ایسا کوئی تعویذ گنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرواتے ہیں. یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھے, اور ایسی آزمائش تھے کہ وہ ایسا منتر سکھاتے تھے جس کے ذریعے کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکتا ہے. تو سیکس تو ہمیشہ پوٹنٹ جذبہ رہا ہے. اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ ایسے کوئی تعویذ دھاگے کے ذریعے وہ جو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے تو خود پھر شادی کر لیتے تھے. تو اس طرح کے علوم آج کل بھی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر عام ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں کہ جب جن کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہو. اگر جو شخص سنت اذکار کرتا ہے اور وظائف کا اہتمام کرتا ہے, اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو دنیا کے سارے جادوگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے. ایک نبی علیہ السلام کا جو واقعہ جادو والا ہے جس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پر ایک واقعے سے آپ علیہ السلام کو گزارا. اس کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو کسی صحابی پہ جادو ہوا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سپر پاورز الٹ دی تھی, تو یہودی یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادو میں مشہور تھے, کروا دیتے حضرت عمر کے اوپر جادو نہیں. جب جادو کا علاج اتر آیا معوذتین, آخری 2 صورتوں کی شکل میں, تو صحابہ کرام ان وظائف کا اہتمام کرتے تھے, اس لیے ان کے اوپر کبھی اس قسم کے سفلی جو علوم ہیں انہوں نے کبھی کوئی برا اثر نہیں دکھایا. تو اگر جادو سے ہی جنگیں جیتی جاتی تو وہ جیت لیتے, تو اس طرح نہیں ہوتا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے, اور یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا فتنہ آج تک اسی طریقے سے جاری ہے. شیاطین یہ جدائی کرتے ہیں, اور اس کے لیے ضروری نہیں کسی نے تعویذ کروایا ہو, اپنی غلطیاں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں, جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا. مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں. دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کیا. اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. ہاں آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟